وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استحوذ علیہم الشیطان وانساہم ذکر اللہ۔ شیطان جس پر اپنا غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کو اللہ کی نصیحت بلا دیتا ہے۔ اولئک حزب الشیطان۔ اور پھر یہ لوگ شیطان کے گروہ والے بن جاتے ہیں، شیطان کے لشکر والے بن جاتے ہیں، شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے گواہ ہو جو ان حزب الشیطانی، بے شک یہ شیطان کا جو گروہ ہے، ہم الخاسرون، وہی ہیں جو خسارہ اٹھائیں گے۔ شیطانی گروہ، اللہ کی نصیحت سے دور ہو کر ہم کس گروہ میں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں، دو ہی گروہ ہیں، حزب الشیطان اور حزب الرحمن، اور تیسرا گروہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اپنا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس گروہ کے ہیں۔ کلمہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے۔ اگر ہم اللہ کی مان کے چلیں گے تو حزب الرحمن میں آ جائیں گے، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود مانیں گے شیطان کی، اپنے نفس کی، تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ میں ہیں۔ شیطانی گروہ، شیطان جو ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے اور پھر بلا ہی دیتا ہے۔ انسان کو اپنے آنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں آیا دنیا میں اس کو نہیں پتہ۔ اللہ فرمانے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے تو موت اور زندگی تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے لے، تمہیں آزما لے کہ کون ہے جو بہتر عمل کر کے لے کے آتا ہے، کون ہے جو اللہ کی مان کر اس کے مطابق زندگی گزار کے آتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرمانے نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے۔ لیکن اگر کوئی یہ اللہ کی اطاعت سے نکل کر شیطان کی اطاعت کر لے تو شیطان کیا کرے گا؟ ایسے شخص پر غلبہ حاصل کر لے گا اور پھر اس کو اللہ کی نصیحت ہی بلا دے گا، تاکہ اس کے دل میں تین قسم کے نفس جو ہے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک نفس السو جو ہے، جس کو نفس لوامہ، ایک دوسرا لوامہ جو ہے جو ملامت کرنے والا ہے، اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے۔ جب تک تو انسان کے اندر ملامت ہوتی رہے تو انسان کے پلٹنے کے چانسز ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ملامت ختم ہو جاتی ہے، انسان کو برائی نہیں لگتی، پھر وہ اللہ کی نصیحت بھول چکا ہوتا ہے، تو ایسا شخص پھر شیطان کے گروہ کا شخص کہلاتا ہے، وہ شیطان کے گروہ میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ کہو جو یہ شیطانی گروہ جو ہے یہی خسارے میں رہیں گے۔ اور یہ اس میں کون کون ہوں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں سورہ الناس میں، جو آخری صورت ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کون ہوں گے؟ جنوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں کس گروہ میں ہونا ہے؟ اب مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں سورہ النام میں، یہ شیطانی گروہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ کہیں گے، اللہ جب کہیں گے کہ اے جنوں کی جماعت، تم نے تو بہت سارے انسانوں کو اپنے ساتھ بٹکا دیا، اور یوم یحشرہم، اللہ فرما رہے ہیں جس دن اللہ جمع کرے گا جمیعا، سب کے سب کو، یا معاشر الجنی، اللہ کہے گا اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے تو بہت ساری تعداد جو ہے انسانوں کی اپنے ساتھ شامل کر لی۔ اے جنات، اے شیطانوں کے گروہ، تم نے کیسے ان کو حاصل کر لیا؟ ان کو کیسے اپنے ساتھ شامل کر لیا؟ یقیناً تم نے شامل کر لیا۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم، یقیناً تم تو بہت ساری تعداد جو ہے انسانوں کی اپنے ساتھ لے گئے۔ وقال اولیاؤہم، تو بولیں گے ان کے ساتھی، من الانس، جو انسانوں میں سے ہوں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ ہم میں سے بعض نے بعض کے ساتھ فائدہ اٹھایا، ہمیں انہوں نے اپنے گروہ میں شامل کیا تو پھر ہمیں بہت سارے فائدے بھی دیے۔ اللہ اکبر۔ شیطانی گروہ انسانوں کو کچھ دنیاوی فائدے مزین کر کے دکھاتے ہیں اور پھر وہ شیطان کے گروہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر بھول جانا، کیونکہ یہ تو مبارک ذکر ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 50 میں کہ اللہ کی نصیحت، یہ قرآن، یہ تو بہت بابرکت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے، اور یہ ذکر جب انسان بھول جائے
جب اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کیوں آیا ہے دنیا میں، کس لیے آیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہیں میں اور آپ دنیا میں. ہم نے کبھی سوچا؟ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں پلیز. ہم سوچیں کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے. کیا من چاہی زندگی گزار کے ہم اللہ کی جنت کے مستحق ہو جائیں گے، اللہ کے فضل کے مستحق ہو جائیں گے، یا اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع والی زندگی کے ساتھ ہی ہم اس کے مستحق ہو پائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے مرنا ہی مرنا ہے. انما، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک تمہیں تمہارے جو اعمال کے اجر ہیں وہ پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور جو بھی جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. تو شیطان کیا کر رہا ہے؟ ہمیں اللہ کے ذکر سے ہی دور کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر کے پاس بھی نہ جاؤ، اور پھر بہت سارے دلاسے، بہت ساری جھوٹی امیدوں پہ انسان زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اور شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے، پھر ایسی خواہشیں پیدا کرتا ہے کہ انسان انہی میں بھول جاتا ہے، اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، انہی خواہشوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے. انہی کو حاصل کرنے کے لیے ساری کوشش، ساری محنت ہوتی ہے. مال بھی وہاں ہڑچوڑ ہوتا ہے، جان بھی وہاں ہڑچوڑ رہی ہوتی ہے. ساری کوششیں اسی نفس کی آبیاری کے لیے ہوتی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 میں، سورہ نمبر 43 ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک یہ نصیحت، یہ ذکر، یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب ان سے پوچھ لیا جائے گا کہ انہوں نے اس نصیحت سے کتنا فائدہ اٹھایا اور کتنی زندگی اس نصیحت کے مطابق گزاری اور کتنا ٹائم دیا اس نصیحت کو سمجھنے میں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے میں، کتنا غور و فکر کیا اس نصیحت پر. بس سوف تسالون، اللہ ہمارے ان قریب پوچھ لیں گے ہم سے. اللہ اکبر، اللہ حاسبنی حسابا یسیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ حساب لینا میرا آسان حساب. اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کسی سے نہ پوچھے. اگر اللہ نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور پوچھنا شروع کر دیا تو پھر جواب کون دے پائے گا؟ کون جواب دے پائے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان قدم نہ اٹھا پائے گا جب تک کہ 4 باتوں کا جواب نہ دے دے. عمر کن کاموں میں گزری، جوانی میں کیا کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم جو حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا. اس لیے سوال کیا گیا کہ علم جو حاصل کیا تھا اس پہ عمل کیا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ علم کتنا حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا. علم حاصل کرنا تو دین کا علم، اس نصیحت کو سمجھنا تو ہم سب پہ فرض ہے، کیونکہ زندگی ہم سب کی اپنی اپنی ہے. کامیابی اور ناکامی ہم سب کی اپنی اپنی ہے. کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا، سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. اور ذکر سب سے بڑا تو یہ قرآن ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے جو کوئی نصیحت پکڑے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو جھنجھوڑ رہے ہیں. کچھ جواب دیتے ہیں ہم اس بات کا کہ ہاں اللہ ہم نصیحت پکڑتے ہیں اللہ نصیحت. سورہ سواد میں بھی آتا ہے آیت نمبر 1 میں، سواد والقرآن ذی ذکر، کہ اللہ کہہ رہے ہیں قسم ہے سواد القرآن کی جو ذکر والا، نصیحت والا ہے. سورہ سواد کی آیت نمبر 29 میں اللہ فرما رہے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی ہے یہ بہت خیر کثیر والی ہے، بابرکت ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ غور و فکر کیا جائے اس کی آیات پہ. ولیتذکر اولو الالباب، اور نصیحت پکڑیں. نصیحت پکڑے کون؟ اولو الالباب، جو عقل مند لوگ ہیں، دنیا کے حساب سے عقل مند نہ ہوں، آخرت کے حساب سے عقل مند ہوں. ٹھیک ہے دنیا میں بھی عقل مندی اچھی بات ہے، ذہانت اچھی بات ہے، جتنا ہم کوشش کریں گے اتنا ہی ہم علم حاصل کرتے رہیں گے، لیکن اس علم سے دور نہ ہوں جس علم نے ہمیں کل قیامت والے دن جو بڑی لمبی زندگی ہے اس وقت کام آنا ہے. اللہ فرما رہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 10 میں بھی قد انزل اللہ علیکم ذکرا، کہ یقیناً اللہ نے تم پہ ایک نصیحت نازل کی ہے. اب یہ نصیحت تو آ گئی، شیطان کیا کر رہا ہے؟ شیطان ہم اس نصیحت کو سے دور کرتا ہے، پھر ساتھ وقت گزرتے ہیں، ساتھ ہم اس نصیحت سے اتنے دور ہو جاتے ہیں ہم اس کو بھول ہی جاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل چک جائے اس ذکر کے لیے، اس نصیحت کے لیے جو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے.
سورہ الحدید ہے، سورہ نمبر جو ہے 57 ہے، آیت 16 ہے، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا ایمان کے دعویٰ کرنے والوں کے لیے وہ وقت نہیں ہے کہ ان کے ذکر اس نصیحت کے لیے جھک جائے جو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا، اور پھر ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے بھی، جن پر کتابیں اتری تھی، جن کو نصیحت کی گئی تھی، جن پر ذکر آئے تھے، تو ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ذکر سے دور ہوتے گئے، بھول گئے، اور کثری تعداد ان میں سے بھی فاسقوں کی تھی، جو اللہ کی فرمان کو توڑنے والے، اللہ کے نافرمان، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے لوگوں کی تھی۔ بہرحال اللہ فرما رہے کہ یقیناً تم پر ایک ذکر جو ہے، ایک نصیحت نازل کر دی گئی۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 99 میں آتا ہے وَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے اللہ فرما رہے کہ یقیناً ہم نے عطا کیا ہے آپ کی طرف مِن لَدُنَّا ذِکْرًا، اپنی طرف سے ایک نصیحت کو۔ اللہ کے واسطے اس نصیحت کی طرف آ جائے۔ اس نصیحت پر جب ہم آئیں گے تو پھر شیطان کا ہم پر زور نہ چل پائے گا۔ ہاں وہ بہت ہیلے بہانے کرے گا، تکبر پیدا کرے گا کہ اب تو بڑا ہو گیا ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جا کرو شیطان مردود کے شر سے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر، سورہ نمبر 16 آیت 98 ہے۔ بہرحال قرآن کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ ہم نے لگے رہنا ہے۔ اگر ہم اس سے دور ہوں گے تو پہلے دور ہوں گے اور آہستہ آہستہ سب کچھ بھول جائیں گے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں کس لیے، ہم سب کو واضح ہو جانا چاہیے کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ کلز میں ہستی میں تو برا ہے مانند حباب، اقبال کا شعر ہے کہ اس انسانوں کے سمندر میں انسان تیری وجود کیا ہے، کیا حیثیت ہے، ایک بلبلے کی طرح۔ اس ضیاءخانے میں تیرا امتحان یہ زندگی کٹنی، اور جو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں دنیا میں بھیجا ہے یہ ہے جو ہمارا امتحان ہے۔ دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے انسانوں کو بنایا، جو انسانوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کر رہا ہے، وہ ہمیں سمجھا رہا ہے ہم سب ایسی کشتی کے سوار ہیں جس نے ڈوبنا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار کام ہیں اس خسارے سے بچنے کے لیے، چاروں ہی کرنے پڑیں گے۔ نمبر 1 ایمان پہ حالی اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، ایمان کے تقاضے پورے کرنے۔ ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے، کس طریقے پہ کرنے، وہ ایمان ہمیں بتائے گا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ پھر یہ بات پوری انسانیت تک پہنچانی ہے، وتواصوا بالحق کرنا ہے، حق بات کی نصیحت وصیت ایک دوسرے کو کرنی ہے، وتواصوا بالصبر، اور پھر دین پر جم جانا ہے صبر کے ساتھ۔ یہ ہے وہ 4 کام جو ہمیں اس سارے سے بچا لیں گے۔ اور پھر یہ ذکر جو ہم پہ نازل کیا گیا، اس کو کھول کے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر چیز ہمارے سامنے واضح کر دی۔ یہ قرآن اپنے مدعے کو خود بھی واضح کرتا ہے، اور پھر جو بھی چیزیں اور ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی وضاحت فرما دی ہمارے لیے۔ نماز کا حکم آتا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کتنے فرض ہوں گے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ان سب چیزوں کی وضاحت فرما دی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر جو ہے 44 میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ ذکر، آپ پر یہ نصیحت نازل کی ہے، لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں پر کھول کر بیان کر دے کہ ان کے رب نے، ان کے اللہ نے ان پر کیا نازل کیا ہے۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس لیے بھی تاکہ وہ غور و فکر کرنا شروع کرے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ اکبر، اتنی جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں یہ کہ کیا اب بھی قرآن پہ غور و فکر نہیں کرو گے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ہم اس ذکر سے دور ہوں، اس نصیحت سے دور ہوں، اس پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیں، نہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ہم بھول جائیں گے۔ ہاں یہ ہوگا کہ ہاں ایک کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، لیکن اس کو ہم برکت کی کتاب سمجھتے ہیں کہ اس کو جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں گے تو اس کو تحفے میں دیں گے، اس کے سر پہ رکھ کر اس کو رخصت کر دیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مر رہا ہوگا تو اس کی جان کنی کے عالم کو آسان کرنے کے لیے ہم کتاب پڑھیں گے۔ یہ ہے کتاب، اس لیے یہ ہے کتاب۔ اللہ فرمانے یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، اور ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ اس سے فعال گیری کرتے ہیں، اپنے مسائل کا حل کیسے تلاش کرتے ہیں؟ فعال کر نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر،
اور اس کو سمجھیں خدا کے واسطے. اس نتیجے سے جتنا ہم دور ہوتے جائیں گے اتنا اس کو بولتے جائیں گے، اور یہاں تک ہو جائے گا کہ پھر ہمیں شیطان ہم پہ ایسا غلبہ کر لے گا، ایسا تسلط کر لے گا کہ پھر ہم اس نصیحت کی طرف سے ایسے غافل ہوں گے کہ آ ہی نہیں پائیں گے. تو ہمیں اس نصیحت کی طرف آنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آئے تھے تاکہ اس کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دے. اور آج یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، خود بھی سمجھنا اس قرآن کو اور کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، یہ قرآن کتاب ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اسے کھول کھول کر بیان کرنا ہے. اس ذکر سے دور ہونے والے، اللہ اکبر، اللہ فرما رہے سورہ المنافقون پڑھ لے، آیت نمبر جو ہے سورہ نمبر 63 آیت 9، یا ایھا الذین آمنوا، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہم ہیں ایمان کے دعوے دار، ہم ہیں. آپ غور سے سنیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے. تمہارے کاروبار، تمہاری جابیں، تمہارے مالوں کی محبتیں، تمہارے رشتے، تمہاری اولادیں، یہ سب کچھ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی ایسا کرے گا کہ اللہ سے ذکر سے دور ہو جائے گا، ان چیزوں میں کھو جائے گا، کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وہاں بھی کہا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہاں بھی اللہ فرما رہے کہ وہی لوگ ہیں جو سارے میں رہ جائیں گے. تو جب یہ چیزیں ہمارے کاروبار ہمارے لیے عزیز ہو جائیں گے، ہماری اولادیں ہمارے لیے عزیز ہو جائیں گی، ہمارے رشتے ہمارے لیے عزیز ہو جائیں گے، تو پھر ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو جائیں گے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان کان آباؤکم، کل آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارۃ تخشون کسادها و مساکن ترضونها، کہ اگر تمہیں ہوں یہ 8 چیزیں، کون سی؟ نمبر 1 تمہارے باپ دادا، تمہارے ماں باپ، پھر تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہارے بیٹے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، اور پھر تمہارا کنبہ قبیلہ، اور تو وہ مال جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، اور وہ تجارتیں جن کا ہر وقت مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ گھر جن کو تم سجاتے ہو، بڑے بڑے زبردست انٹیریئر ڈیزائنر بلا کے ان پہ پیسے لگاتے ہو، ڈیکوریشن کرتے ہو. اگر تمہیں زیادہ پسند ہے، احبا الیکم، اگر تمہیں زیادہ پسند ہے، تمہارے لیے زیادہ محبوب ہے، من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی، اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، اللہ لے آئے گا تمہاری موت کی صورت میں، تمہارا جو فیصلہ ہے لے آئے گا، انتظار کرو پھر. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ اکبر، اتنے دہلا دینے والی آیتیں. ہم سوچ لیں کہ ہماری محبت کس میں لگی ہوئی ہے، ہمارا دل کہاں رہتا ہے؟ رشتوں میں، اپنی تجارتوں پہ، اپنے مالوں میں، عورتوں کا اپنے گھروں میں، اپنے گھروں کی ڈیکوریشن میں کہاں رہتا ہے دل؟ اپنی اولادوں کی فکر، اور فکر بھی صرف دنیا کی، آخرت کے نہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جان لو اے ایمان والو، اگر تمہیں تمہارے مالوں نے اور تمہارے اولادوں نے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا، غافل کر دیا، تو پھر جو بھی تم میں ایسا کرے گا وہی لوگ ہیں ہسارے والے. اس ہسارے سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے ذکر کے پاس آئے. جب ہم اس ذکر سے دور ہوتے ہیں تو شیطان تو اللہ مسلط کر دیتا ہے، پھر وہ شیطان جو ہے اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کو اپنا ذکر ہی بلا دیتا ہے. اللہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں فرما رہے ہیں، سورہ نمبر 43، من یعش عن ذکر الرحمن، جو بھی اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا، جس نے اللہ کے ذکر کو بلا دیا، نقیض لہ شیطانا، اللہ فرما رہے ہیں ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے گروہ میں لے جاتے ہیں. اور پھر اگلی آیت میں اللہ فرما رہا ہے، آیت نمبر 37 میں، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ پھر وہ یقیناً ان کو بھٹکا دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، عن السبیل، کس سے؟ میرے راستے سے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عن السبیل، اللہ فرما رہا ہے پھر وہ میرے راستے سے ان کو دور کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ یہی سمجھ ہوتے ہیں کہ جو شیطان کے گروہ میں شامل ہو گئے، اللہ کے راستے سے دور ہو رہے ہیں، رک رہے ہیں، اور دنیا میں بڑے کامیاب ہو رہے ہیں. تو یہی ہیں، یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی سمجھتے ہیں ہم. اللہ کے نصیحت سے دور، اللہ کے قرآن سے دور، اللہ کے فرمان سے دور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے دور. ایسے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ سورہ طٰہٰ پڑھے. اللہ فرما رہے ہیں من اعرض عن ذکری، جو بھی اعراض کرے، جو بھی دور بھاگے میرے ذکر سے، فإن لہ معیشۃ ضنکا، ایسے شخص کے لیے اس کا دنیا کا گزارن مشکل ہو جاتا ہے، مال بہت ہوگا،
تجارتیں بہت بڑی ہوں گی، دلوں میں سکون نہ ہوگا، اولاد کی طرف سے پریشانیاں، کبھی کوئی پریشانی کبھی کوئی پریشانی۔ وہاں نقشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اور ایسے شخص کو ہم قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لیما حشرتنی اعمیٰ، کہے گا یا اللہ مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا، وقد کنت بصیرا، دنیا میں تو میں اچھا بھلا دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کہیں گے اس لیے تجھے اندھا کر کے اٹھایا کہ تو ہماری نصیحتوں کو بھول گیا تھا۔ قال کذالک آتتک آیاتنا، آئی تھی ہمارے پاس نصیحت بڑی، ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی، فنسیتھا، بس تو نے ان کو بلا دیا۔ تو جب تو نے بلا دیا تو اللہ فرمائیں گے کذالک الیوم تنسیٰ، تو آج جا ہم تجھے بھی بلا دیتے ہیں، جا جا، اب تو کہاں سے رحمت پائے گا جب اللہ ہی ہمیں بلا دے گا۔ ہم نے یہاں اللہ کی نصیحت کو بلا دیا، اللہ کے آیات کو بلا دیا، تو کل قیامت والے دن اللہ ہمیں بھی بلا دے گا۔ اللہ اکبر، قرآن بڑا پڑھا ہے، یقین کریں قرآن بڑا پڑھا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں، کتنا اس کو سمجھتے ہیں اور کتنا عمل کرتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، آج اس کے پاس یہ زندگی جب ختم ہو گئی تو پھر کوئی ٹرنیور نہیں ہے، جتنی مرضی معذرتیں ہم پیش کر لیں، ہم جتنا مرضی کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ پھر بھیج دے، اب اچھے عمل کریں گے واپس کسی نہیں آنا۔ سورہ مومنون میں تک اللہ صوفیہ، پڑھے رہو اس میں، دتکار کے لگے گا پڑھے رہو اس میں، تمہارے لیے اب یہی ہے، کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آج اس نصیحت کو پکڑ لیں، ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر کے لے جائیں، اللہ کرے کہ شیطان کے گروہ سے بچ جائیں، اپنا نام رحمان کے گروہ میں لکھوا لیں۔ رحمان کا گروہ وہ ہے جو رحمان کی بات کو سننے والا ہے، جو رحمان جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، رحمان تو وہ ہے جس نے قرآن نازل فرمایا، یہ نصیحت نازل فرمائی، اس لیے وہ رحمان ہے کہ اس نے بندوں کو چھوڑ نہیں دیا پیدا کر کے، بلکہ پوری نصیحت ہدایت بھیجی، انسان کو بہترین مخلوق بنایا اور اس کو بولنے کی قوت دی۔ اس زبان سے اس ذکر کو پڑھے، اس کو اپنے سینوں پر اتارے اور پھر اس ذکر کو ہر جگہ ذکر کرے، جہاں جائیں اللہ کی بات کرے، ہر محفل میں اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات ہو۔ ایسی محفلوں کو اللہ ڈانپ لیتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا بھی کہا ہے، جتنا سنا ہے، اصل بات تو عمل کی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس ذکر کے ساتھ ایسا لگے کہ شیطان ہمیں اس سے دور کر سکے اور نہ ہمیں یہ کبھی بلا سکے۔ اللہ کرے کہ یہ ذکر، یہ قرآن اور اللہ کا دین، اس کے رسول کی محبت، اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اس دین کی محبت اور اس دین کے لیے کوشش ہمارے تمام رشتوں پر جو ہے وہ سبقت لے جائے۔ یہ مال و دولت دنیا اور یہ رشتہ پابند بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ، اقبال کا شعر ہے کہ یہ جو رشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور یہ دنیا کی چمک اور اس کے جو مال ہیں، اس کی جو راحتیں ہیں، اس کے جو عہدے ہیں، جو اس کی ترقیاں ہیں، بتانے وہم و گمان، یہ تو ہمارے آج کچھ وقت کے لیے وہم و گمان ہیں، آخر میں ہم نے منو مٹی کے دیجے چلائے جانا ہے، یقین جانے۔ لا الہ الا اللہ، اور وہاں کس سے سامنا ہونا ہے؟ جس کے ذکر کو، جس کو ہم بھول رہے ہیں، جس سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس ذکر کے ساتھ جوڑ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ